انہوں نے اس وقت حضرت امام زید شہید امام نفس الزکیہ کے حق میں یہ فتویٰ جاری کیا تھا کہ جو شخص امام نفس الزکیہ کے ساتھ کھڑا ہو کر جہاد کرے گا اس کو بدر کی لڑائی کا ثواب ملے گا۔ میری بات کو آپ سمجھو۔ اچھا، اب اگر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ چیف جسٹس بنتے تو اسی حکومت کا حصہ ہوتے، اس لیے آپ نے فرمایا میں نے ظالموں کی حکومت کا حصہ بنوں گا ہی نہیں۔ میں اس ظالم حکومت کا حصہ، توجہ، میں ظالم حکومت کا حصہ۔ حضرت امام مولا کائنات مولا علی پاک کنیز البلاغہ میں خود بیان فرماتے ہیں جیسے بادشاہ ویسے اس کے ساتھ تعاون کرنے والے دونوں، اگر بادشاہ ظالم ہے تو اس کے ساتھ تعاون کرنے والے وہ بھی برابر کے ظالم ہیں، دھیان ہے۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ کو پتا تھا اگر میں ظالم حکومت کا حصہ بنوں گا تو میں بھی برابر کا شریک ہوں گا، لہذا کہا موت قبول ہے پر بغض آل بیت پہ قائم کی گئی یہ حکومت قبول نہیں ہے، دشمنی آل محمد پہ کھڑی گئی یہ حکومت قبول۔ میں ذرا جان کی امان پاؤں تو جملہ کہہ دوں، چونکہ میں کھڑا آدمی ہوں اس لیے اپنے بھی چھوڑ رہے ہیں، بیگانے بھی تو وہ تو ہیں ہی بیگانے ہیں، اپنوں کو بھی کافی پریشانی، بیگانوں کو وہ ہے ہی پریشانی، چونکہ میں وہ کئی مجھے کہتے ہیں تو ایسی عجیب شے ہے، نہ اگلا جاتا ہے نہ نگلا جاتا ہے۔ میں نے کہا مومن کو نہیں ایسا چاہیے، نہ وہ اگلا جا سکے نہ وہ نگلا جا سکے، تو میرا جملہ اپنے پلے باندھیے۔ جب یہ بات سمجھ آ گئی، امام علی کا خطبہ سمجھ آ گیا کہ ظالموں کی حکومت کا حصہ بننے والا ان کے ساتھ ظلم میں برابر کا شریک ہے، تو میں پوچھنا چاہوں گا جناب ابو بکر کی خلافت میں مولا علی کے ذمہ کیا کام تھا؟ مولا علی حضرت ابو بکر صدیق کی حکومت میں قاضی وقت تھے، چیف جسٹس۔ میں اب یہ کوئی کسی ماحول کو اس طرف نہیں لانے جانا، لیکن میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اس لیے کہ اپنا نظریہ اور عقیدہ بندہ کھل کے بیان کرتا ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ اگر ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے حوالے سے دھنکے کی چوڑ پہ بات کرتے ہیں نا تو اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ مولا علی ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مجھے اس دن ایک صاحب کہنے لگے تیری کوئی سمجھ نہیں آندی، تو کبھی کہاں کھڑا ہو جاتے کبھی کہاں، میں نے کہا اللہ کی عزت کی قسم جہاں آل محمد کھڑے ہوں گے وہاں یہ قریشی کھڑا ہوگا۔ اللہ مجھے آل محمد کے سوا اللہ مجھے ذلیل کر دے، تباہ کر دے، خدا کی قسم ہماری ان لوگوں سے جنگ ہے جن سے آل محمد کی جنگ تھی، اور ہماری ان سے صلح ہے جن سے آل محمد کی صلح تھی۔ لیکن جب ہم مولا علی کو دیکھتے ہیں وہ چیف جسٹس ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر کی خلافت میں، تو میں اس ابو بکر کے خلاف کیسے بول سکتا ہوں؟ جب میں دیکھتا ہوں کہ مولا علی حضرت علی المرتضیٰ کو جناب صدیق اکبر مصلی میں اور مولا علی جناب صدیق کو امامت کی اجازت دیتے ہیں، اقامت پیچھے کھڑے ہو کے خود پڑھتے ہیں، میں علی کے ساتھ کھڑا ہوں۔ جسے علی نے قبول کیا اسے ہم نے قبول کیا، جسے علی نے چھوڑ دیا، پیار سے بولو۔ تو بات میری دور نکل گئی۔ ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتا رہا تھا، ان کو بھی کہہ دیا گیا یہ کیا ہیں؟ شیعہ ہیں۔ وفی تشیع امام حاکم کے لیے تو اکثر مولوی آپ کو آج کل ٹوٹو کرتے نظر آتے ہیں، فی تشیع امام عبدالرزاق پہ فتویٰ، فی تشیع امام ابو حنیفہ شیعہ، امام شافعی شیعہ، امام محمد شیعہ۔ آگے بڑھو، آگے آتے جاؤ، یہ پوری تاریخ ہے دوستو کہ آل محمد کا ذکر ڈائریکٹ تو روک نہیں سکتے۔ ان پلیتوں کا ہتھیار یہ ہے جو آل محمد کا ساتھی ہو اسے یہ تان و تشنی کر کے چپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن امام شافعی نے ان کو ایسا تگڑا جواب دیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا اذا ذکرت فضل ابی بکر، اور جب میں ابو بکر کی شان بیان کرتا ہوں یہ کہتے ہیں یہ ناسبی ہو گیا، اور جب میں علی علی کرتا ہوں کہتے ہیں یہ رافضی ہو گیا۔ کہتے ہیں کلا، اور خدا کی قسم نہ میں رافضی نہ میں ناسبی، لیکن یاد رکھ قبر میں جاتے تک میں علی علی بھی کرتا رہوں گا، ابو بکر کی شان بھی بیان کرتا رہوں گا۔ اب میرا جملہ آگے سنو، کیا آپ یہاں جو بیٹھے ہوئے گولڑا شریف سے پیار کرنے والے ہاتھ کھڑا کرو، اللہ آپ کو محبتوں کی آپ کی محبتیں سلامت رکھے۔ کیا آپ کو نہیں پتا کہ حضرت قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب پر شیعت کا فتویٰ لگا؟ جب آپ نے فرمایا تھا حب نبی میرے علی حب نبی لحم کا لحمی جسم کا جسمی کوئی فرق نہیں ماں بہن پیا۔
ہے مہندی روزے ازل دیے. جب آپ نے مہندی لکھی امام پاک امام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی، جب جناب امام سیدنا میرے علی شاہ سرکار نے شان آل بیت میں قصیدے لکھے، ان پر فتوے لگ گئے. سمجھ رہے کرون میں ہر گل میں زبان تو ہی تو نہیں کہہ سکتا نا. ان پہ کن ٹٹوں نے فتوے لگانے شروع کر دیے، یہ رافضی ہو گیا، یہ شیعہ ہو گیا. خدا کی قسم میں نے کئی دفعہ لوگوں سے پوچھا، وہ جس پلیت نے میرے علی شاہ سرکار کے خلاف 3 کتابیں لکھی تھیں، اس کی قبر کا نشان بتاؤ. لیکن آج بھی اسلام آباد میں حکمرانوں کا شیر ہے، لیکن یوں لگتا ہے حکومت آج بھی یا مہر علی کی ہے یا بری سرکار کی ہے. بس میرے دوستو، میں جو بات کرنے لگا ہوں اس کی طرف آئیے. میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے، انہوں نے جناب جب محبت اہل بیت کا دوام کیا، محبت اہل بیت کا نعرہ بلند کیا، کہیں تو وہ کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، نور تیرا سب گھرانہ. اللہ اللہ، یہ کون احمد رضا جب حلیہ بیان کرنے آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک. امام علی مقام حسنین کریمین کے حلیے کو بیان کرتے ہوئے میرے امام نے کہا، اوے کیا کہتے ہو یہ حسن حسین کون تھے؟ اور جب دونوں کی تصویر ملتی تھی تصویر محمد بن جاتی تھی. اور کیا احسان الہی ظہیر کی کتاب البریلویہ میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ احمد رضا شیعہ تھا؟ اور وہاں پر یہی دلیل لکھی کہ یہ دیکھو یہ تو شیعوں کا عقیدہ ہے کہ وہ نور نور کرتے ہیں، اور یہ دیکھو یہ اہل بیت کو نور نور کہتا ہے. آج میرے دوستو نشان مٹ گئے ان لوگوں کے، لیکن آج بھی ہر جمعے پر مصطفیٰ جان رحمت پہ. اس لیے یہ جو محبان اہل بیت ہو، اگر تمہیں کوئی اہل بیت کی محبت میں شیعہ رافضی شفضی کہتے پریشان نہیں ہونا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ فتوے لگتے رہتے ہیں، ان فتووں سے کوئی گھبراتا نہیں ہے. لیکن اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، تم کیا سمجھتے ہو؟ میں آپ کو ایک سچی بات بتا رہا ہوں. ویسے میں کبھی کہتا نہیں ہوتا، لیکن ایک بات، یہ پچھلے دنوں کافی سوشل میڈیا پہ میرے خلاف ڈرامہ شرامہ شروع تھا جی، کافی سارا رولا رپا، کافی آپ لوگ دیکھ رہے تھے. لیکن مجھے افسوس ہے کہ وہ مینڈک میرے خلاف تو ٹرا رہے تھے، لیکن جب تاجدار صداقت پہ انگلی اٹھی وہ ان میں سے ایک مینڈک بھی نہیں بولا. بات سمجھ آئی؟ ان کو شرم کرنی چاہیے کہ یہ اپنوں کے خلاف کیسے تلواریں سیدھی کیے بیٹھے ہیں. ہمیں سمجھ آ گئی ہے تم کتنے صحابہ کے جناب نوکر ہو. تم تو صرف جناب ایک کنویں کے مینڈک بنے ہوئے پھر رہے ہو. بہرحال ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لینا دینا نہیں ہے. میں آپ سے ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں. اس دوران نا ایک میں جانتا ہی نہیں ہوں، ایک لڑکا تھا، پتہ نہیں کون تھا، وہ سوشل میڈیا پہ آیا نا تو اس نے میری حمایت میں 5-7 منٹ کا کلپ ریکارڈ کیا. میں نہیں جانتا کون ہے، ابھی تک نہیں پتا وہ کون ہے. میں جانتا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. صرف اس نے کوئی ایسی بات بھی نہیں کہ اس نے کہا یار خیال کرو، شرم کرو اس بندے کے بارے میں تم کہہ رہے ہو جو ہر فیلڈ اور ہر جگہ میدان میں جا کر سینہ تان کے اپنے دین کا دفاع کرتا ہے. اچھا میں آپ کو سچی بات بتاؤں،
پتہ نہیں کیا ہوا میرے دل میں کہیں نہ اس کے ایک پیار آ گیا. میں فوراً ایک طرف چلا گیا. میں نے کہا یار میں نکما جو عیبوں سے بھرا ہوا ہوں, اگر میرے بارے میں اس نے آ کر یہ بات کہہ دی ہے ایک جگہ پر تو مجھے خوشی ہوئی ہے. یار سائیں قسم ساڑھے خوش نہیں ہوندے ہون گے جدوں اسی لکھاں دے سامنے. اے آج کی اس بزم کے جملہ آرگنائزروں, جملہ منتظمین و منصرمین, تم کیا سمجھتے ہو کہ جن کے قصیدے. اچھا ایک میری بات بتاؤ, میں نے دیکھا یہاں کی اس بزم کے نوجوان جو محفل کروانے والے ہر دوسرے دن جی فون ہے جی, کبھی واٹس ایپ ہو رہا ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, کبھی شہر میں بینر لگ رہے ہیں, کبھی اشتہار لگ رہے ہیں. ان جوانوں کا تو کام تھا کہ یہ تلنگیاں ماریں. تلنگیاں سمجھتے ہیں, لفنگیاں, لفنٹر بن کے کوئی ادھر پھرے کوئی ادھر پھرے. آپ کیا سمجھتے ہو کہ میرے نبی کی بیٹی بھول جائے گی؟ میرے نبی کی بیٹی خیال نہیں رکھیں گی کہ یہی وہ نوجوان ہیں کہ جو کل جنہیں اور دنیا کے جمیلوں سے فرصت نہیں تھی لیکن اس کے باوجود سب چھوڑ کے اس قسم کے شادی آلوں میں لوگ پتروں پتریوں کی شادیاں کرواتے ہیں. ان کے لیے یہ پھول گجرے سجاتے ہیں, ان کے لیے 2 مہینے انتظام کرتے ہیں, لوگوں کو دعوتیں دیتے ہیں. وہ مبارک ہو نوجوانوں, تمہارے مقدر میں مصطفیٰ کی بیٹی کا ادب اور پیار آ گیا ہے. تمہارے نصیب میں حضور کی اہل بیت کے ادب اور محبت کا رشتہ آ گیا ہے. یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے. ہم تو نکمے ہیں نا, ہماری کیا, ہم تو پل قدم قدم پہ بدلنے والے لوگ ہیں. اور جن کی لجپالیوں کا یہ عالم ہے کہ وہ تو خود تو چھوڑو, جن کے بیٹے 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 کا بیٹا اگر اس کے دربار میں کوئی چور آئے تو کتب بن کے جاتا ہے. اور میں آج کی اس بزم میں کبیر والا کے غیور سنیوں مسلمانوں میں تمہیں ایک نصیحت اور ایک سوچ دے کے بھیجنا چاہتا ہوں. میں ابھی مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا کھانا کھا رہے تھے تو میں نے ایک ان کے ساتھ بات کی. یہاں پاکستان کا ایک گروپ گیا جو یہاں پر جناب چھوٹی چھوٹی بات پہ علی اتنا نہ کرو تے اگے نہ کرو تے پیچھے نہ کرو تے 3 بارہ نہ کرو تے 5 بارہ نہ کرو, جو اسی کام میں لوگوں کو جائے رکھتے ہیں. وہ یہاں سے چلے گئے بغداد شریف یعنی کہ عراق کی زیارتوں کے لیے. تو ان کے ساتھ ہمارے ایک شاہ صاحب ہیں وہ بھی چلے گئے. تو وہ جب وہاں پہنچے مجھے انہوں نے فون کیا, مفتی صاحب میں تو یہاں آئے ہوں. میں نے کہا کہ دے نال جی او دے نال او دے نال او دے نال او دے نال. میں کیا ہے عجیب گل ہے تسی او دے نال کہ, لیکن میں نام نہیں بتا رہے صرف سمجھا رہا ہوں کو مسئلہ. میں نے کہا تجھے شاہ صاحب آپ کو میری طرف سے ایک واسطہ ہے, آپ قسم ہے آپ ان کے سامنے ایک بات کو جی ضرور کہوں گا. میں نے کب کہاں ہو, کہنے لگے جی ہم غوث پاک کے مزار کے باہر جناب لان میں بیٹھے ہوئے. میں نے کہا جا کر ان مولویوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہو پترو جتھے جاسو حکومت علی دیاں پتراں دی نظر آسی. ہاں توجہ سے سنو, حکومت جس کی مرضی ہو, اگر کراچی میں تم بیٹھے ہوگے تو وہاں پر اور کسی کی حکومت نہیں ہے, وہاں عبداللہ شاہ غازی کی حکومت ہے. آگے چلو گے تو وہاں حکومت لال شہباز قلندر کی ہے. تھوڑا آگے نکلو گے انڈیا کا بارڈر کراس کرو گے حکومت کشور تاجدار سلطنت ہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی ہے. اگر یہاں پاکستان کا آگے پنجاب کا رخ کرو گے کہیں تمہیں داتا ولی نظر آئے گا, کہیں تمہیں مہر علی نظر آئے گا, کہیں تمہیں بڑی سرکار نظر آئیں گے, اور اگر ملتان آؤ گے تمہیں کاظمی شاہ نظر آئے گا. جدھر جاؤ گے تمہارا متھا علی کے بچوں سے ٹکرائے گا, تمہارا واسطہ علی کے بیٹوں سے پڑے گا. اس لیے شرم کرو, اس لیے شرم کرو, حیا کرو. اگر بچوں سے اتنا پیار کرتے ہو تو جد سے کتنا کرنا چاہیے. میرے نبی کی بیٹی, لیکن اب میں چاہتا ہوں ذرا ترنم کی طرف جاؤں. کوئی تجھ سا ہوا ہے نا 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 ایسے نہیں, ذرا صدا لگنی چاہیے. کوئی تجھ سا ہوا ہے کہاں فاطمہ, کوئی تجھ سا. اللہ اللہ میرے نبی کی بیٹی سیدہ زہرا کی شانوں میں سے
ایک بڑی شان، جب بھی میرے سرکار کے سامنے آتی میرا نبی کھڑا ہو جاتا ہو۔ میرے آقا کیا ہوتے؟ کھڑے ہو جاتے، میرے حضور کھڑے ہو جاتے۔ اور اس حدیث کی راویہ سیدہ عائشہ ہیں۔ توجہ ہے نا؟ وہ تو شیعہ کوئی نہیں سننا، کوئی توجہ ہے نا؟ چونکہ جو قوم صحابیوں کو بھی نہ چھوڑے اس قوم کے بارے میں کیا کہوں؟ اور حیرت کی بات ہے ان کا دماغ خراب اس وقت ہوتا ہے جب آل بیت اطہار کی شان میں روایتیں آتی ہیں۔ یہ میں ان ناسبیوں کا رگڑا دے رہا ہوں، سنیوں کا نہیں، یزیدیوں کا، حسینیوں کا نہیں۔ اور ہماری نظر میں سنی ہوتا ہی وہ ہے جس کے قلب میں حسین بستا ہو۔ تسی نامی پہ جو تے پئی ہوئی ہے، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بڑی ہوئی ہے۔ یہ میں نہ بھی کہوں، کیونکہ ان پہ لعنت اللہ کے قرآن نے بھیجی ہے، ان پہ لعنت میرے حضور نے بھیجی ہے۔ لعنت اللہ علیہم والناس اجمعین، ان پر خدا کی بھی لعنت اور سارے لوگوں کی بھی لعنت۔ میں جدوں آ گیا نا تو میں تھوڑا جا مناظرہ بھی کر لینا۔ تو میں نے جب دلائل کے اس طرف میں آ گیا تو پھر آپ کے لیے یہ محفل کا مزہ کر ہو جائے گا۔ ہاں تو میں ذرا توجہ سے جو میرے سے جو میں جو عنوان، اچھا میری یہ بات سنو نا، محفل کروانے والے ہو؟ نہیں کرانا والے چو یا ویسے بیٹھے والے چو؟ اچھا ویسے بیٹھے والے چو۔ تو میرا جان ایسا کام کرنا، تو اگلی دفعہ اتنے رکھنا، جلسہ رکھ، خرچہ کر، قریشی صاحب دی فیس بھی دے، جلسہ کر۔ تو جب کہیں گا 2 گھنٹے اسی موضوع تے رکھا گا۔ اچھا تو نہیں، کسی کی پرچی نہیں لیتے۔ درود شریف۔ کوئی تجھے سا ہوا ہے، کوئی تجھے سا ہوا ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا، جو علی پاک کے ملنگ ہو نا وہ منافق نہیں ہوتے ہیں۔ ان کا جو عقیدہ گھر میں ہوتا ہے وہی عقیدہ ممبر پہ ہوتا ہے، جو عقیدہ لائیو ٹیلی ویژن چینل پہ ہوتا ہے نا وہی عقیدہ شاگردوں کے سامنے ہوتا ہے۔ ہاں اگر ہم حضور کے صحابہ کے نوکر ہیں تو ہیں، اور ہمیں کسی کی ویسے واہ ضرورت بھی نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ جی ہم صحابہ کا ذکر کریں گے تو واہ ختم ہوگی۔ میں لعنت بیچتا ہوں اس عزت پہ جس عزت کے پیچھے یہ خیال ہو کہ ہم ان سے داد سمیٹیں جو صحابہ کے بغضی ہوں، اس لیے کہ ہمارے نبی کی حدیثیں آل کے دشمنوں پر بھی لعنت بیچتی ہیں، صحابہ کے دشمنوں پر بھی لعنت بیچتی ہیں۔ اور ذرا نعرہ لاؤ، ذرا سبحان اللہ دی آواز آئے۔ کوئی تجھے سا ہوا ہے، کہاں فاطمہ، کوئی تجھے سا ہوا۔ میری سنی نبی کی پیاری بیٹی حضرت سیدہ زہرا کے بڑے بڑے خصائص ہیں، ان خصوصیتوں میں شاجی ذرا توجہ، ان خصوصیتوں میں میرے نبی کی بیٹی کی ایک خصوصیت یہ بھی کہ باوجود وہ خاتون صاحب اولاد ہیں، اس کے باوجود پوری زندگی میں ایک نماز بھی نہیں رہی ہے۔ میرے خیال میں جن کو سمجھ نہیں آئی ان کو نہیں آئی، جن کو آ گئی ہے تو یوں سمجھو اگر کوئی ماں بنے، کوئی عورت ہو تو طبعی نقطہ نظر سے ہر مہینے میں کم از کم 3 دن اسے شرعی حکم ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اگر وہ رمضان کا مہینہ ہے ان میں وہ 3 دن روزے نہیں رکھ سکتی، زیادہ سے زیادہ 10 دن میں۔ اور اگر کوئی عورت صاحب اولاد ہو جائے، اولاد ہونے کے بعد 40 دنوں تک اس کے لیے نماز معاف ہے۔
جلدی یار جاگ کے بیٹھیے، اس کے لیے نماز معاف ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی، اس لیے وہ نہ قرآن پکڑ سکتی ہے، نہ قرآن پڑھ سکتی ہے، نہ کعبے کا طواف کر سکتی ہے، نہ نماز توجہ پڑھ سکتی ہے، نہ کعبے کا طواف کر سکتی ہے، نہ قرآن پڑھ سکتی ہے، نہ قرآن پکڑ سکتی ہے۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ نجس ہے، اس کا جسم پلید ہے، یہ سب کے لیے گئے، چھوٹی بڑی سب کے لیے، لیکن اس پوری اللہ کی کائنات کے اندر ایک خاتون ایسی ہے کہ جو کبھی ناپاک نہیں ہوتی ہے، ایک خاتون ایسی ہی ہے، ایک بی بی ایسی ہے۔ آؤ ذرا میرا جملہ سنو، وہ خاتون کون ہے؟ وہ خاتون میرے نبی کی بیٹی ہے، وہ نبی کی بیٹی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انہا لا تغید ابدا، کبھی بھی سیدہ کا بدن ناپاک نہیں ہوا۔ وہ سمجھ رہے ہو جو ناپاکی کی بات میں کر رہا ہوں؟ میرے نبی نے اس کی ریزن بیان کی، فرمائنا حور آدمیہ، وہ ایک آسمانہ والی حور ہے، ایک زمینہ والی حور ہے، وہ زمین کی حور آدمیوں میں سے میری بیٹی فاطمہ ہے۔ طاہرۃ مطہرۃ لا تغید ولا یرا لها دم فی تمس ولا فی ولادہ۔ اب جو جملہ آنے لگا ہے اس کو سنیے۔ حسن مجتبی کی ولادت ظہر کے بعد ہوئی، عصر کی نماز فاطمہ نے مصلی پہ پڑھی ہے۔ اب کمال کی بات یہ حدیث مختلف کتابوں کے علاوہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 28 کے اندر بھی موجود ہے، اس کے علاوہ 20 کتابوں میں موجود ہے کہ میرے نبی کی بیٹی سے کبھی بھی نماز نہیں رہی ہے، اور یہ کائنات میں کسی دوسری خاتون کا کمال نہیں ہے، یہ صرف خاصہ ہے میرے نبی کی بیٹی ہے۔ یہ جو عقل کے ترازو چلاتے ہیں نا، یا ایک ناسبی ہے اس نے کتاب لکھی کہ جب نبی کی اور بیٹیاں بھی ہیں، بڑی بیٹیاں بھی ہیں، چھوٹی بھی ہے، تو پھر بڑی بڑی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے، پھر آپ چھوٹی کو اتنا نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ پھر بڑی کا ذکر کریں، در پلیتا در چبل۔ یہ کوئی دلیل ہے؟ سنو، رکو، یہ کوئی دلیل ہے؟ اگر یہ دلیل ہے تو پھر میں دلیل پوچھتا ہوں۔ حضرت علی کے بھائی حضرت عقیل وہ بھی صحابی ہیں۔ میں تم سے سوال پوچھتا ہوں، بتاؤ چوتھے نمبر پہ تمہارے یہی نعرہ ہے نا کہ بھائی خلفاء میں چوتھے نمبر پہ خلیفہ، بھائی ہم سب اہل سنت کا یہی چوتھے نمبر پہ خلیفہ کون ہے؟ بولو کون ہے؟ حضرت علی، یہی بات ہے۔ اور ترتیب خلافت کے مطابق ترتیب افضلیت کی بات بھی جب کی جاتی ہے تو پھر بتاؤ علی افضل ہیں کہ عقیل؟ بولو، علی افضل ہیں تو بڑا کون ہے؟ عقیل بڑے ہیں کہ علی؟ اگر یہ بڑے چھوٹے عمر کے مسئلے پہ تم فضیلتیں دینے لگ گئے ہو تو بندے کے پتر بنو، ہاں بندے کے بچے بنو۔ پھر تم حضرت علی کی افضلیت کی بات کیوں کرتے ہو؟ پھر کہو کہ علی بڑا ہے لہذا علی افضل ہے، عقیل بڑا ہے لہذا عقیل افضل ہے۔ یہاں عقل استعمال نہیں کرو، جہاں دلیل اور نص آ جائے اس کے مقابلے میں عقل کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ سیدہ کائنات سیدہ زہرا پاک صرف نبی کی بیٹی ہوں، نہیں ان کو اللہ نے اور بھی خصوصیتیں عطا فرمائی۔ اور اب ایک اور جملہ سنیے، سیدہ زہرا پاک سیدہ کائنات کی خصوصیتوں میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے، جتنے امام ہیں نا کائنات میں ان کی دادی فاطمہ ہی ہے۔ اور میں یہاں اگلا جملہ کہنے لگا ہوں، قیامت والے دن لوگوں کو بلایا جائے گا، قیامت والے دن لوگوں کو بلایا جائے گا، کہا جائے گا فلانی ماؤ دے پتر کھلو جاؤ، ایسے ہی ہے۔ اور بھائی یہ نہیں گلتے سارے نو پتہ ہے نا یار، بول۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ ابے کے نام سے کیوں نہیں؟ زندگی میں شناختی کارڈ ابے کے نام کو ہوتا ہے، ماں کے نام کو ہوتا ہے۔
अब्बे के नाम का होता है। तो फिर मुझे बताओ, निकाह के खाने में अब्बे का नाम लिखा जाता है, अम्मी का नाम लिखा जाता है? अब्बे का नाम लिखा जाता है ना, बोलते जाओ ना, बोलते जाओ। सनदों के ऊपर अम्मी का नाम होता है, अब्बे का नाम होता है, अब्बे का नाम होता है। हर डॉक्यूमेंट के अंदर अब्बे का नाम है, हर जगह अब्बे का नाम। क़यामत वाले दिन अम्मी का नाम क्यों है? फरमाया असल में वहां सारे देख रहे होंगे जब बुलाया जाएगा, फलानी माऊ दे पुत्र आ जाओ। इधर तवज्जो है, मैं एक जुमला कह के मैं तकदा जेड़े थे बैठे हुए हो, घसीटी दे पुत्र आओ। जैसा नहीं समझ आई हूं मैं की करा, घसीटी बेगम के काना पुत्र आ जाए, नहीं जना समझ आई। घसीटी घसीटी बेगम का काना पुत्र है। अच्छा जी, उसकी मां का जब आएगा तो क्या घसीटी बेगम? ओ मिर्जा लानती ओए, बात समझो ना, माऊ ना घसीटी बेगम, मिर्जा लानती। अल्लाह अल्लाह मेरे दोस्तों, उस कयामत के मंजर में हर माँ 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 उसके नाम से बच्चों को बुलाया जाएगा। अब ये वही मैदान मैशर है, इस मैदान मैशर के अंदर सबसे पहले लोगों को जमा किया जाएगा। मेरे नबी ने फरमाया, लोगों और मेरी बेटी ज़ारा को भी मैदान मैशर में लाया जाएगा और उसका अंदाज ये होगा, ऐलान होगा, या अहलल जमे नक्के सुरूसकुम वगुद्दू अबसारकुम फइन्न फातिमा बिन्त मुहम्मद तुरीदन तमुर्रा लस्सिरात। ए मैदाने मैशर वालों, सब सर झुका लो, आंखें बंद कर लो, क्योंकि मोहम्मद की बेटी फातिमा पुल सिरात से गुजरने लगी है। तवज्जो रखिए यार, तवज्जो रखिए, पुल सिरात से फातिमा गुजरने लगी है। मेरे आका ने फरमाया 70,000 हूरों के जुर्मट में मेरी बेटी बिजली के कूंदे सी की तरह गुजर जाएगी। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो इतनी स्पीड से गुजरे, और यहां से जनाब अगर दौड़ते हुए जनाब दगड़ दगड़ करते हुए 10-15 बंदे किसी को अपने हाथे में लेके जाए, उसको कोई देख सकता है? बोलो जी, नहीं देख सकता। तो जो 70,000 के जुर्मट में जाए और बिजली की तरह गुजरे, उसको कौन देख सकता है? अगर कोई नहीं देख सकता तो फिर यहां पर यह नहीं कहा कि सुनियो नजरा झुकाओ, शियो नजरा झुकाओ, ना, सारे इंसानों सर झुकाओ, सब इंसानों, तमाम लोगों, कोई एक भी बार नहीं है, सब सर झुकाओ। मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा हजरत ये बताएं कि ये सर क्यों झुका? कहा ताकि नजर ना पड़े। मैं क्या जी अखियां जी बंद करवा देती हैं तहसील हासिल है। एक मिनट अब एक मिनट, आपकी आंख के आगे में जनाब वाला काली सही पट्टी ऐसे करके बांध के दूं, फिर मैं आखा तकीना तो सांगना बंदे यार, खुदा का खौफ करो यार, जब काली पट्टी अपने हाथों से बांधी हुई है फिर मैं तकांगा कहीं? रात का गुप अंधेरा हो, मैं कहूं तेनू नजर ते नहीं आ रहा? वो कहेगा जनाब तुहानू आ रहा है, अंधेरा है तो फिर मुझे नजर कैसे आ रहा है? तो जब आंखें बंद करवा दी, आंखें बंद जी बंद हो गई, काब सर झुका, इसका मतलब है आंखें और मकसद के लिए बंद हुई हैं, सर और मकसद के लिए झुका है। बस ये जुमला ज़हन में रख, सर और मकसद के लिए झुका है, आंखें और मकसद के लिए बंद हुई हैं। तो सर झुका है अदब के लिए, आंखें बंद हुई हैं इज्जत के लिए, हया के लिए, पर्दे के लिए। तो मुझे कहने दे, आज तेरा सर अकड़ा रहे, ज़हरा के सामने कल रब ने तेरा सर झुकाना है। कोई तुझे सा हुआ है कहाँ फातिमा कोई। आवाज आपकी कम हो गई, मेरे ख्याल में वक्त भी बहुत हो गया, तो मैं तकरीर तो मेरी अभी बहुत सारी रहती है, तो इसका ये मतलब है कि मैं खत्म कर दूं, मैं खत्म कर दूं। तो फिर जरा सदा लगाओ ना, कोई तुझे सा। मेरे नबी की बेटी की खुसूसियतों में एक खुसूसियत ये है कि इनका निकाह जमीनों पर बाद में हुआ, आसमानों पर पहले हुआ। जी जी, ये कईयों के पेट में दर्द उठेगा जी, ये कहीं शिया ली रिवायत ना वे ना, मेरे इमाम अहले सुन्नत ने अपनी किताबों में लिखी है।
زمینوں پہ نکاح سیدہ زہرا کا بعد میں ہوا، آسمانوں پر پہلے ہوا۔ میرے نبی مکرم سید کونین سرور کون و مکان کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے، آ کے عرض کی ان اللہ ہمارا کا، اے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ فاطمہ کا رشتہ اور نکاح علی سے کر دیجئے، اور اللہ فرماتا ہے آسمانوں پر میں نے فرشتوں کو گواہ بنا کر نکاح کروایا، تو زمینوں پہ کر۔ اب جو مستند روایتیں ان کے مطابق جب پیغام آ گیا، اللہ کے نبی نے حضرت انس بن مالک کو فرمایا جا تجھے جتنے بڑے بڑے صحابہ نظر آ رہے ہیں ان کو بلا کے لیا۔ انس بن مالک گئے، ابو بکر صدیق کو بلایا، عمر فاروق کو بلایا، عثمان ذو النورین کو بلایا، حضرت سعد کو بلایا، حضرت زبیر کو بلایا، حضرت طلحہ کو بلایا، تقریباً 350-400 بندہ جمع ہو گیا۔ اب کمال کی بات سنو، اللہ کے نبی آپ ممبر پہ جلوہ گر ہوئے اور ممبر پہ بیٹھ کے آپ نے حمد و ثنا کی۔ حمد و ثنا کرنے کے بعد آپ نے فرمایا اے لوگوں میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں، جبریل نے آ کر مجھے یہ خبر سنائی ہے اللہ نے میری زہرا کا نکاح آسمانوں پر کر دیا ہے اور مجھے اجازت دی ہے کہ میں زمینوں پہ کروں، تو میں اپنی بیٹی کا نکاح اتنے مار پر علی سے کرتا ہوں اگر علی قبول کر لے۔ مولا علی وہاں موجود نہیں ہے، میں کئی روایتیں اس حوالے سے، لیکن میں جس روایت کو میں سند کے لحاظ سے مضبوط سمجھاؤں میں وہ عرض کر رہا ہوں، علی اگر قبول کرے۔ مولا کائنات کو جب پتا چلا کہ میرے بارے میں یہ بات کہی گئی، مولا کائنات روتے ہوئے آئے، عرض کی لبیک یا رسول اللہ، آقا علی حاضر ہے، علی کو قبول ہے، رشتہ قبول ہے، رشتہ قبول ہے۔ شاید کل کسی کو دوسری روایت یاد ہو، وہ میری اس بیان کردہ بات کو جناب اور تو کچھ لبے گا نہیں، ملے گا نہیں، اس قدر لگ جائے گا، چلو میں اس کی طرف آ جاتا ہوں۔ کہا نہیں حضرت میں حضرت علی خود گئے تھے یا رسول اللہ، فاطمہ کے رشتے کی بات کرنے لگا ہوں۔ جہاں مرضی بات کرو، جس بھی نکاح کی روایت کو لے کے ہوگے وہاں یہ بات ضرور ہوگی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ بھائی کیا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق و حضرت عمر نے جب پیغام نکاح بھیجا تو میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ابو بکر و عمر میں خدا کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں؟ بھئی بولو، میں خدا کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں۔ اور جب حضرت علی کا نکاح کیا تو نکاح کا خطبہ کس نے پڑھا؟ آج اگر میرا نبی چاہتے تو علی کے نکاح کا خطبہ، یار بیٹی ہے نا، بیٹی ہے تو بیٹی کا نکاح ہوتے ہوئے ابا نکاح خطبہ، ابا جان نکاح کا خطبہ پڑھ رہے ہیں، کوئی اور اس بزم کے اندر بڑا بندہ نکاح کا خطبہ پڑھ دیتا تھا۔ لیکن آپ سوال پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ خطبہ اپنی بیٹی کا پڑھ رہے ہیں، خطبہ ابو بکر کے حوالے کر دیں وہ پڑھ لے گا۔ فرمایا نہیں، آج بدلہ چکانا ہے، علی کے باپ نے میرا خطبہ پڑھا تھا، آج میں اس کا خطبہ پڑھ رہا ہوں۔ اب ذرا توجہ سے سنیے گا، میں اپنے میرے جملے اپنے پلے باندھیے گا اور میری اس بات کی طرف توجہ دیجئے گا۔ میں سوال پوچھتا ہوں حضرت علی کا نکاح کا خطبہ جو میرے نبی نے پڑھا وہ کیسے شروع کیا؟ اللہ الحمدللہ، دھیان ادھر رہے، کیسے شروع کیا؟ کیسے شروع کیا؟ الحمدللہ۔ آج کسی بھی مولوی سے پوچھو ہمت ہے تو جمعے کا خطبہ کسی اور لفظ سے شروع کر، وہ کہے گا نہیں جی نہیں، جتنے بھی خطبے ہوتے ہیں نا۔ اچھا ایک منٹ، تم میں سے کوئی ایسا بندہ جو یہ کہے کہ میں نے فلانے بندے کے نکاح کے اندر شرکت کی اور اس نکاح کا خطبہ مولوی صاحب نے الحمدللہ کے سوائے کسی اور لفظ سے شروع کیا ہے؟ چیلنج ہے میرا، نہیں نا، کر ہی نہیں سکتا۔ بھائی خطبہ کیسے شروع ہوا؟ جمعے کا خطبہ ہو، نکاح کا خطبہ ہو، عید کا خطبہ ہو، کیسے ہوگا؟ الحمدللہ۔ میں آپ پہ ایک جس کو کہتے ہیں نا بوجھنے والی بات پہلی ڈالتا ہوں، ذرا سوال پوچھتا ہوں۔ ہمارے نبی پاک کا خطبہ ہوا تھا نکاح کا، ہیں جی بولو، تو پہلے نکاح والا نبی پاک کا جو خطبہ تھا وہ کیسے شروع ہوا تھا؟ ایک منٹ ذرا تھوڑی ایک سیکنڈ کے لیے رکو، ایک منٹ رک جاؤ پلیز سنو۔ ایک بندہ وہاں بیٹھا ہو، اس طرف بیٹھا ہو، اس کی داڑھی بھی ہو، اس کی پگڑی بھی ہو، بیٹھ کے پڑھ رہا ہو الحمدللہ الذی کرمنا وشرفنا علی العالمین بنبیہ المصطفیٰ۔ نہ آپ اس کی نسل جانتے ہیں، نہ آپ اس کی قوم جانتے ہیں، نہ آپ اس کا قبیلہ جانتے ہیں، آپ کو کوئی پتہ نہیں وہ بندہ کون ہے، وہ صرف یہ خطبہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ الذی خلقنا وجعلنا من ذریۃ ابراہیم وذریۃ اسماعیل ومن
بھائی ایک سیکنڈ، اس میرے جملے کو آپ خدا کا واسطہ دے کر ایک سوال پوچھتا ہوں، سوال اپنے ذہن میں ڈالو اور پھر اس کا جواب سوچتے ہوئے گھر چلے جاؤ۔ بندہ وہاں بیٹھا ہوئے، چلو یہ لاری اڈا قریب ہے، اچھا جی لاری اڈے کے قریب ہے، یہ حضرت صاحب جا رہے ہیں، وہاں پر ایک بابا بیٹھا ہوا ہے اور وہ بابا پڑھ رہا ہے الحمدللہ الذی۔ تو حضرت صاحب آپ جو ہے اس بندے کے، آپ کو نہ نسب پتہ ہے نہ کچھ پتہ نہیں ہے، وہ صرف یہ آپ کے سامنے الحمدللہ یہ پڑھ رہا ہے، تو آپ نے اس کے یہ جملے سن لیے، وہیں بیٹھے بیٹھے وہ بندہ مر گیا۔ اب بتائیں آپ اس کو ہندوؤں کے والے کریں گے، سکھوں کے والے کریں گے، اس کی لاش جلائیں گے یا اس کا جنازہ پڑھ کے دفنائیں گے؟ بھائی سوال ہے بھائی، دیکھو اگر میری دلیل، میری بات میں لاجک نہ ہو، میری بات میں وزن نہ ہو، خدا کا واسطہ مجھے واپس کر کے چلے جاؤ، لیکن اب میرا اگر بات میں کوئی دلیل ہو تو پھر اس کو سوچو نا۔ اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، بتائیں آپ نے اس سے صرف اتنا سنا ہے کہ وہ خطبہ پڑھ رہا تھا الحمدللہ الذی، یہ پڑھ رہا تھا الحمدللہ، آپ نے سنا ہے، اس کی داڑھی پگڑی سب کچھ ہے، آپ بتاؤ اس کو آپ جلاؤ گے، آپ اس کو کافروں کے حوالے کرو گے یا خود اس کا جنازہ پڑھاؤ گے؟ اور بھائی آپ نے کلمہ تو سنا ہی نہیں ہے۔ او بھائی آپ نے تو اس سے کلمہ سنا ہی نہیں ہے، آپ نے اس کی نماز دیکھی نہیں ہے، آپ نے اس کا انٹرویو تو لیا ہی نہیں ہے، پھر اس کا جنازہ کیسے پڑھو گے؟ یہ کہیں گے مولانا صاحب لمبی باتیں نہ کرو، اس کا الحمدللہ سے خطبہ پڑھنا اس بات کی دلیل ہے توحید پرست ہے۔ کیونکہ اگر مشرک ہوتا، بتوں کا پجاری ہوتا، خطبہ الحمدللہ سے شروع نہ کرتا۔ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آج کا ملا، آج کا بندہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ جو الحمدللہ سے خطبہ شروع کرے وہ مشرک نہیں ہوتا، تو جو ابو طالب میرے نبی کے نکاح کا خطبہ الحمدللہ سے پڑھے۔ میری بات کو اپنے پلے باندھیے گا، میری اس دلیل کی طرف دھیان دیجئے گا۔ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ کسی بھی سیرت کی کتاب کو جا کے کھولو اور کتاب کو کھول کے وہاں تم پڑھو۔ رکو یار ایک منٹ رکو، آج کل واٹس ایپ کا دور ہے نا، یہاں کئی علماء بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں میں ابھی تقریر نہیں ختم کر رہا، وہ یہاں واٹس ایپ کریں اپنے اپنے مولویوں کے گروپوں میں اور کہیں کہ مجھے بات نہ بتائیں، کیوں؟ وہ یہ کہیں کہ حضور کے نکاح کا خطبہ سینڈ کرو۔ اگر آپ کے پاس گوگل بابا موجود ہے نا، سبل الہدی والرشاد ڈاؤن لوڈ کرو، سبل الہدی والرشاد بھئی لکھو، گوگل پہ سرچ کرو سبل الہدی والرشاد اردو لکھو، اور وہاں پر آپ سرچ کرو اور وہاں پر لکھو خطبہ نکاح مصطفیٰ، تو اوپر لکھا ہوگا ابو طالب نے پڑھا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم ونسل اسماعیل ودید ومعدن الیاس وجعلنا یار مہربانی فرمائیں۔ اچھا رک جاؤ بھئی، بات کو ختم، میں تو سیدہ کی شان بیان کر رہا ہوں، اگر اس عنوان پہ کبھی تقریر کروانی ہوئی تو پھر خرچہ کرنا، ہاں جی پھر ذرا وہ اس موضوع پہ بولیں گے، لیکن ذرا میری گفتگو چونکہ سیدہ کائنات کی بارگاہ میں ہے، تو اب آئیے، اب میں پھر جا رہا ہوں۔ میرے نبی نے سیدہ زہرا کے نکاح کا خطبہ پڑھا، میرے نبی نے سیدہ کائنات کے نکاح کا، دھیان رکھو نا یار۔ اچھا اب بندے کو فوراً جب نکاح کی بات ہے تو فوراً ذہن میں کیا آتے ہیں؟ مکھانے۔ ایک منٹ، یہ کبیر والا میں مفتی نصیر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے کبیر والا میں نکاح پہ کیا بانٹتے ہیں؟ بتاشے، اصل گل دسو نا، ہن وچ ہن ادھر بولے پتاسے چھوارے ایسے۔ اچھا اب یہ ہمارے پنڈی اسلام آباد کے اندر نا وہ چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں ڈالتے ہیں، جی وہ کئی چیزیں اس میں ڈالتے ہیں، ہمارے اور یہ ہزارے کی طرف چلے جاؤ تو وہاں پر پکوان دیتے ہیں، اور کئی شادی۔ اچھا تو اب جیسے ہی نکاح کا لفظ ذہن میں آئے تو فوراً شادی کا ذہن میں آئے، تو سب سے پہلے نکاح میں چھوارے پتاشے ذہن میں آتے ہیں۔ اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ زہرا پاک کا خطبہ حضور نے پڑھا، ایجاب قبول کیا، قبول مولا علی نے کیا۔ آپ توجہ سے سنیے گا، گواہ ابو بکر اور عمر تھے، بندہ بڑیاں دے نکاح دیاں گواواں تے انگلیاں نہیں چکتا۔
اب میں اگلی بات کروں. اچھا میں آپ کے ذہن میں ایک بات ڈال دوں, یہ فقیر جس وقت بھی کبھی تقریر کرتے ہیں, میں نے بڑے تکبر نہیں کیا ہے, لیکن آپ کو کیا پتا کہ ہم کتنا کتابوں میں والوں میں کھب کے کہاں سے پڑھ کے آتے ہیں, ہاں, تاکہ کبھی کسی کو تھوڑی سی بھی خارش ہو نا تو ہم اس کو فوراً موقع پر علاج کر سکیں. ہم نے یہ کبھی وہ تکبر شکبر نہیں کیا ہے, میں نے تعلیق کبھی نہیں کی ہے, لیکن الحمدللہ جب وہ کہتے ہیں نا سرکار کی کرم پہ خیال کرتے تو نخرہ تو آ ہی جاتا ہے نا, نخرہ آ جاتا ہے. تو اب میں جو نخرے والی بات کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, بتاؤ مولا علی کا ولیمہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ اب میں چیلنج دے کے کہتا ہوں, باقی تمہیں ہر چیز کا پتہ ہے کہ وہاں رنگ کیا تھا, کپڑا کیسا تھا, چادر کیسی تھی, کیا کبھی بتانا پسند فرمائیں گے کہ مولا علی کے ولیمے کا انتظام کس نے کیا تھا؟ میں آپ کو چیلنج دے کے کہہ رہا ہوں کبیر والا والو, یہ سب کچھ بتا دیں گے, لیکن مولا علی کے ولیمے کے انتظام کرنے والوں کا یہ کبھی نہیں بتائیں گے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ انتظام کرنے والوں میں پہلا نام عثمان غنی کا آتا ہے. اچھا اب آگے آئیے میں جو بات کرنے لگا ہوں. میرے صاحب میں سنی ٹناٹن اس لیے ہوں, میں حضور کے صحابہ سے پیار اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے نبی کے صحابہ حضور کی آل سے ٹوٹ کے پیار کرتے نظر آتے ہیں. ایک بزم میں کسی نے کہہ دیا تھا کہ فلاں نے سیدہ کا دروازہ توڑا, میں نے کہا, وے لعنتی, میں دروازہ توڑنے والے پہ لعنت بھیجتا ہوں, تو کس کی بات کرتا ہے؟ جس عمر سے ہم پیار کرتے ہیں وہ عمر تو حسین کو کہتا ہے, حسین میرا آقا ہے. الٹی پلٹی باتیں تم میرے نبی کے صحابہ کے ذمہ لگا رہے ہو. اللہ کی قسم آل نبی کے ہم نوکر ہیں. اگر ہم یزید کا رگڑا لگا سکتے ہیں تو باقی کیا کوثر و تسنیم سے دلے ہوئے آئے ہیں؟ مروان پہ لعنتیں بھیج سکتے ہیں تو کیا باقی کہیں اوپر سے آئے ہیں؟ اور ہماری تو محبت اور نفرت کا معیار ہی ہے, جو حضور کی آل کا ہو گیا وہ ہمارا ہو گیا, جو حضور کی آل سے کٹ گیا وہ ہم سے دور ہو گیا. اس لیے یہ بات اپنے پلے باندھ کے جاؤ, کبھی اگر پڑھو تو پھر پوری ہسٹری کو پڑھو. میری کتاباً قریب اس مسئلے پہ بھی آ رہی ہے, انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. میں نے چھوٹے چھوٹے سوالوں کو بھی ٹچ کیا ہے جی. اچھا ذرا پتاشیاں دی گل ہو جاوے کہ نہیں ہو جاوے کہ نہیں, لیکن گل سنو, جنہوں شوگر ہوندی ہے وہ پتاشے نہیں کھا سکتا. یہ جو شوگر والے ہوتے ہیں نا, یہ شادی کی تقریب میں پتر کی شادی ہوتی ہے تب بھی ابے کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کاش کوئی ایسا پتاشا بھی آ جائے جو شوگر فری ہو. تو یہ جو شوگر فری والی مخلوق ہے ذرا ان کے لیے ہضم کرنا مشکل ہوگا, لیکن الحمدللہ عاشقوں کے لیے تو جناب مزہ آ جائے گا نا. آئیے ذرا سنیے. اللہ اکبر. ادھر جس گھڑی میرے نبی کی بیٹی کا نکاح ہوا, زمین پر مولا علی کے نکاح پر چھوارے بانٹے گئے, کھجوریں تقسیم کی گئیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمین کی محفل تقریب نکاح کی محفل میں وہاں پر تو بتاشے یعنی شوہارے بڑے. اب وہ جو تقریب آسمانوں پہ ہوئی اس وقت کیا بٹا تھا؟ علامہ طبری, علامہ شبلنجی اور دیگر بزرگ لکھتے ہیں اللہ رب العزت نے مولا علی اور سیدہ زہرا کے نکاح کی خوشی کے اندر ایک درخت جنت میں اگایا جسے شجر طوبہ کہا جاتا ہے. جسے اب میں جو اگلی بات کروں گا مزہ آئے گا. اس شجر طوبہ کا کمال یہ ہے کہ جتنے زمین کے اوپر اللہ کے نبی کی آل کے محب ہوتے ہیں اتنے پتے اس درخت سے لگ جاتے ہیں. اب ذرا سننا جی, قیامت والا دن ہوگا, وہ جو شجر طوبہ ہے اس کے پتے اتریں گے, وہ
वो पत्ते झूमते हुए आएंगे क़यामत वाले दिन। वे नफ्सी 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 की सदाएं जब लग रही होंगी, उस वक्त कुछ लोगों के हाथों में एक खास नूरी नूरी पत्ते आ जाएंगे। वो हैरान होंगे कि ये क्या है। उन्हें जवाब दिया जाएगा ये वो तोहफा है कि जो अली की निकाह की खुशी में तकसीम किया गया था। हर उस शजरे तूबा के उस दरख्त के हर पत्ते के ऊपर मेरे नबी की अहले बैत के मुहिब का नाम लिख दिया जाता है। अब अगला जुमला सुनोगे तो मजा आएगा। और जिस वक्त उस पत्ते को वो जन्नती, बल्कि वो मैदान महशर वाला, जन्नती अभी नहीं हुआ, वो मैदान महशर में मौजूद मेरे नबी की आल का नौकर जब उसको खोल के देखेगा तो वहां लिखा हुआ पड़ेगा बरातुम मिनन्नार। ओए अली के निकाह की खुशी में तुझे ये तोहफा मिला है कि जा तू जहन्नुम से आजाद हो गया है। ए मेरे नबी से मोहब्बत करने वालों, और जिनके निकाह की शान ये है कि उनके निकाह के बताशे जन्नत के टिकट बटे। मेरे इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने फतावा रिज़विया शरीफ के अंदर ये हदीस, आपने मतनुल कमरैन के अंदर ये हदीस मुबारक लिखी है। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने रिवायत की, फरमाया कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत वाले दिन जन्नत में वही जाएगा जिसे टिकट अली अता करेगा, जिसे टिकट, और तवज्जो है, जिसे टिकट अली अता करेगा। यहाँ जनाब आज थोड़े से बंदा 24 घंटों के लिए भूखा हो ना, फिर उधर आगे स्टाल लगा हुआ हो कि जनाब अच्छी किस्म की बिरयानी दस्तयाब है, तो कैसे टूट के पहन के हिंद रहे, तो बताओ मैदान महशर में क्या हालत होगी। भूखे प्यासे हो अल्लाह। अब जरा मैं आपका दिल खुश करने लगा हूं और आपको बताने लगा हूं कि मैदान महशर में वो जो हमें कौसर का जाम मिलेगा, वो जो हमें उस बज़्म महशर के अंदर हमें जो लंगर मिलेगा, उस लंगर का भी टिकट होगा। हाँ, यहाँ होटलों पे जाओ, थोड़े आपको जनाब बाबा दिखाना पड़ता है, ये दोगे तो तब खाना मिलेगा, ये दोगे तो तब पेप्सी मिलेगी, ये दोगे तो तब पानी मिलेगा। ऐसे अब सवाल ये पैदा होते हैं कि क़यामत वाले दिन बज़्म हशर में उस होल नाकी के अंदर आपको क्या दिखाना पड़ेगा। तवज्जो है कि नहीं, बोलो तवज्जो है कि नहीं। हज़रत इमाम हसन मुज्तबा आप फरमाते हैं कि क़यामत वाले दिन एक ही सवाल किया जाएगा कि क्या प्यासा है, जी प्यासा हूँ, कौसर का जाम चाहिए, जी चाहिए। एक सवाल किया जाएगा, क्या दिल में अली और अली के बच्चों का प्यार है। इमाम इब्ने हजर रहमतुल्लाह तआला अलैह, इमाम इब्ने हजर सवाइकुल मुहरका के अंदर लिखते हैं, इमाम हसन मुज्तबा ने फरमाया ला युबग़िदुना वला यसदुना इल्ला वज़ीद अनिल हौद बिसियातिन नार, कि क़यामत वाले दिन जिस वक्त मैदान ओए हौज़े कौसर के ऊपर रश लगा होगा, फरिश्ते आग के कोड़े लेके आएंगे, आग के कोड़े लेकर आएंगे और आकर कहेंगे यहाँ सिर्फ अली के मुहिब खड़े हो सकते हैं, बाकी भाग जाओ। जालिम के बच्चों, तुम्हें अली 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 करने वाले सिर्फ शिया नजर आते हैं और तुम उनको राफ़ज़ी कहने लग जाते हो। ये समझ नहीं आती, जन्नत के टिकट पे भी अली का नाम होगा, हौज़े कौसर का जाम भी तब मिलेगा जब मौला अली का नाम तुम जुबान पे लाओगे। पता नहीं तुमने मरना भी नहीं है, तुम्हें क़यामत को किसी को मुंह नहीं दिखाना है। आज बक 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 किए जा रहे हो, कोई क्या कहते हैं, कोई क्या कहते हैं। अली पाक के ज्यादा नारे लग जाए इनकी तबीयत खराब हो जाती है। कबीर वाला की इस आशिकों की धरती पे बैठे हुए मेरे मुस्तफा के आशिकों, मेरे नबी की अहले बैत के गुलामों, रसूल के सहाबा के मुअद्दिबों, अल्लाह के वलियों से प्यार करने वालों, ए अहले सुन्नत व जमात, इस अज़ीम शान इज्तिमा के अंदर इस फकीर के ये जुमले जहन में रख के जाओ। जिसके दिल में बुग़्ज़े अली हो, वो सारी जिंदगी सहाबा के नारे लगाता रहे, सहाबा ने उसको जूतियों के आगे रखने, उसको मुंह नहीं लगाना। ये किस पागल ने कह दिया कि बंदा साहबा 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 की तस्बीह पढ़े और आले बैत से बुग़्ज़ रखे, और ये
جس چلے لونے نے کہہ دیا کہ آل نبی کے نعرے لگائے اور صحابہ کی دشمنی کا جھنڈا اٹھا کے جائے اور پھر جائے مصطفیٰ کی بارگاہ میں یہ امید لے کر کہ حضور سینے سے لگائیں گے، خدا کی عزت کی قسم ہے میرے نبی کے آل اور صحابہ کے بغضیوں کو لتر ملیں گے، محبت نہیں ملے گی۔ ان صحابہ کی نگاہوں کے تقدس پہ میں صدقے جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا، جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا، جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا۔ بس میرے نبی سے محبت کرنے والوں میرا جملہ اپنے پلے باندھو کہ میرے نبی کو، میرے نبی کی آل کو میرے رب نے وہ عزتیں، وہ عظمتیں، وہ شانیں عطا فرمائی ہیں کہ جن کے سامنے پوری انسانیت کے سر جھکیں گے۔ سیدہ زہرا پوری کائنات کی عورتوں کی ملکہ، اور جن کا شوہر سید الاولیاء، جن کا بابا سید الانبیاء، اور جن کا بچہ سید الشہداء، اور جن کا ایک بچہ زمانے کا امام ہے، مہدی جس کا نام ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ سیدہ زہرا ہے جو نانی اور دادی لگتی ہیں۔ اے معین الدین اجمیری، داتا ولی، غوث اعظم، مہر علی، جتنے بھی یہ سید زادے تمہیں نظر آتے ہیں ان سب کی دادی سیدہ فاطمہ ہے۔ اچھا میرے ایک اپنا مزاج ہے، باقی چیزوں پہ تو بندے کا ایک ٹائم لیمٹ ہوتی ہے، بندہ تھک رج بھی جاتا ہے۔ آل رسول کا ذکر ہے اور ماشاءاللہ مجھے بڑا مزہ آیا۔ پہلی دفعہ میں کبیر والا میں آیا تو چونکہ موضوع یہ تھا شان سیدہ زہرا پاک، ایک کسی کے پیٹ میں درد شرد ہو تو وہ اگلی دفعہ اپنا خرچہ کر کے نہ اپنے خرچے پہ جلسہ کرے۔ اہل سنت و جماعت کے عقائد کے مطابق اس جلسے کے عنوان اور ٹائٹل کو شو کرے، پھر اس فقیر کو بلائے، اگر کجی اور کمی رہ گئی تو پھر بات کرے۔ لیکن اس چیز کا میں قائل نہیں ہوں کہ جناب موضوع کوئی اور خرچہ کسی کو بیچ میں اپنا ڈالا جائے سسٹم، یہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ باقی خدا کی عزت کی قسم، ہم صحابہ تو بہت بڑی بات ہے، ہم تو اس عقیدے والے لوگ ہیں، من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب۔ صحیح حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو جب عام ولی کے خلاف دشمنی کرنے والا ہے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے تو پھر ذرا سوچو، سارے ولیوں کا شہنشاہ تو مولا علی ہے، اور ہزاروں ولی مل کے بھی ایک صحابی، ادنا صحابی کا درجہ نہیں پا سکتے، تو پھر بتائیے جو صحابہ سے جنگ کرے اس کا انجام کیا ہوگا؟ اے اہل سنت و جماعت، آپ کو مبارک ہو، میں چیلنج سے کہتا ہوں، اوریجنل سنی ہو نا وہ سب کچھ ہو سکتے، پاک نسبت کا بے ادب نہیں ہو سکتا۔ میں قریشی ہوں، میں ہاشمی ہوں، کئی لوگ ہمیں اٹھانے کے لیے کہتے ہیں یاؤ جی سید صاحب۔ ایک دن مجھے ایک صاحب نے کہہ دیا، میں نے کہا شاید غلطی سے کہہ دیا، پھر جب کہا میں نے کہا سن، میں سید نہیں ہوں، کیونکہ میرے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ سید اسے کہتے ہیں جو حسنین کریمین کی اولاد میں سے ہو۔ تو مجھے کہنے لگا جی چلیں آپ ہاشمی تو ہیں نا، پھر سید ہی ہوئے نا۔ میں نے کہا بھائی میں سید نہیں ہوں۔ پھر مجھے کہنے لگا جی تانوں عزت راس کوئی نہیں آندی۔ میں نے کہا ایسی عزت کو میں ٹھوکر مارتا ہوں کہ جس عزت میں رسول کی آل بیت کے حوالے سے ان کے نسب پہ ڈاکہ مارا جائے۔ میں نے کہا یہ عزتیں اپنی جیب میں رکھ کہ 2 نمبر بندہ سید بنے اور کہے کہ مجھے عزت ملے گی۔ مجھے خدا کی قسم اس سے بڑی عزت نہیں چاہیے کہ دنیا مجھے زہرا پاک کے در کا کتا کہے، ہمیں اس سے زیادہ کوئی عزت نہیں چاہیے۔ سادات کے در کی غلامی، سادات کے در کی دریوزہ گری، سرکار کے سادات کے در کی چاکری ہمارے لیے عزت ہے۔ اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں، سیداں دے در دی چاکری مل جاوے بھی بہت بڑی گل ہے۔ میرے استاد گرامی حضور آقائی مرشدی قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب
اب ایک دفعہ اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، ایک دفعہ بات کرتے کرتے آپ رو پڑے. آپ نے فرمایا بیٹا ہم تو کہتے ہیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے غلام ہیں، کہیں انہوں نے انکار کر دیا پھر بس دعا کرو. ہم تو کہتے ہیں ہم سادات کے غلام ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ ہم حضور کی آل کے غلام ہیں، کہیں آگے سے انہوں نے نہ کر دیا تو پھر میں لج پالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے، میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے. امید اور آس کے بوٹے ہرے ہیں، باغ ہریالہ ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ. اور میں ایک بار پھر جن دوستوں نے آج کی بزم کو سجایا، میں ویلکم نہیں کر سکا، حضرت کا تعارف نہیں تھا. جناب خواجہ عامر فرید قریجہ صاحب آستانہ عالیہ، سبحان اللہ، میرے بابا فرید کے دربار اور آستانہ سے آئے. اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے. سید حیدر حسین شاہ صاحب، سید بادشاہ، ہاں ہم سادات کے غلام، سادات کے نوکر ہیں. اور میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، اے ادھر تک ہو، اے آج کل ایک نوی کرونا وائرس آیا ہوا ہے. وہ کرونا وائرس ہے نا، یہ شکرونا وائرس ہے. تو یہ ایک نیا وائرس آئے ہوئے، اس وائرس میں کہتے ہیں یہ کیڑا سید ہے کہ جدی داڑھی کوئی نہیں، یہ کیڑا سید ہے جدی پگڑی کوئی نہیں، یہ کیڑا سید ہے جنہوں نمازاں دا پتہ کوئی نہیں، بندے دا پتر بن. سید نسبی فضیلت ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف میں بڑی زبردست بات لے کے آئے. آپ نے فرمایا کہ اگر تو سید کا ادب کرتے ہو تم اس کے عمل کی وجہ سے، تو پھر اگر بے عملی کرے چھوڑ دو. اور اگر سید کا ادب کرتے ہو اس کے خون کی وجہ سے، تو پھر عمل کی وجہ سے اس کا نسب تو ختم نہیں ہوتا. اللہ اکبر. حضرت امام ابن حجر، یہ آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں، امام ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک واقعہ لے کر آئے. وہ کہتے ہیں کہ ایک مفسر صاحب تھے، محدث صاحب تھے، انہوں نے ایک سید زادہ تھا، اس کی بدعملی کی وجہ سے اس سے دور کر دیا، اس کی خدمت کرتے تھے اس کو چھوڑ دیا. تو وہ پریشان ہوئے سید صاحب، وہ جو صاحبزادہ تھا. تو رات کو بی بی پاک خواب میں آئیں، تو انہوں نے اپنا چہرہ پھیر لیا. عرض کی میں آپ کے بچوں کا نوکر، آپ نے کیوں مجھ سے ناراضگی کے اظہار فرمایا؟ آپ نے فرمایا میرا بیٹا اتنے دنوں سے پریشان ہے، اس کو کیوں تو نے یہ تنگ کیا ہے؟ عرض کی بی بی پاک وہ تو بے عمل ہے، وہ تو جناب جوا کھیلتا ہے مجھ سے پیسے لے کر. آپ نے فرمایا محدث صاحب ایک مسئلہ تو بتاؤ. جی حضور یہ فرمائیے. فرمایا اگر ایک باپ مرے، اس کا ایک بیٹا نیک اور ایک بد ہو، تو ان کا جو تقسیم ہوگی مال کی وہ کیسے ہوگی؟ کہا بی بی پاک آپ پہ صدقے قربان جائیں، آپ کے بابا کی شریعت کے مطابق اولاد نیک ہو یا بد ہو وہ برابر کی حصیدار ہوتی ہے. آپ نے فرمایا پھر یہ بات ذہن میں رکھ، سید نیک ہو یا بد ہو بیٹا ہمارا ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بی بی صاحبہ شان اقدس جو بیان ہوئی ہے مولا، اس عظیم شان کا صدقہ ہم پہ رحم و کرم فرما، ہماری غلطیاں اور کوتاہیاں معاف فرما مولا. اور اس محفل میں جو عاشقان بیٹھے تھے، تیرے عاشقان، تیرے پیغمبر کے عاشقان، تیرے اصحاب کے عاشقان، اولیاء کے عاشقان، ان کے چہروں کو ہمیشہ مولا اس طرح مولا معطر رکھنا، ان کے اوپر اپنا خصوصی رحمت اور عنایات فرمانا. اور مولا آج کی یہ بہت بڑی محفل جو ہمارے دوستوں نے کبیر والا کے محمد رمضان قادری صاحب، عبداللہ ان کی پوری ساتھی سنگت اور ساز نے مولا سجائی، اپنے محبوب پاک کے صدقہ ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، جو پریشان حالت کی پریشانیاں دور فرما. مولا جو مقروض ہیں انہیں نیاز عطا ہو جائے، جن کو بچے دیے ہیں بخش دے، جن کو بچیاں عنایت کی ہیں مولا اور ہاتھ کھلے کرنے کی طاقت نہیں، خاتون جنت کی چادر تطہیر کا صدقہ مولا غیب الغیب سے مدد فرما، اور وہ اپنی بچیوں کے ہاتھ پیلے کر سکے. میرا مولا پاکستان کے حال پہ کرم فرما، اہل کشمیر کے حال پہ کرم فرما، امت مسلمہ کے حال پہ کرم فرما، اور مولا ہم سب کے حال پہ فضل و کرم فرما. اور میرے بھائی محترم قبلہ سید
حیدر شاہ صاحب تشریف فرمائے، اس پر یہ سادات بھی ہیں، اوشاکان مصطفیٰ بھی ہیں، درویش بھی ہیں، فقراء بھی ہیں، حضور کے در کے غلام سارے اکٹھے ہیں، تیری بارگاہ میں 10 پا دعا ہے، مولا سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی جھولیاں بھر دے پروردگار، سب کی جھولیاں بھر دے۔ بادشاہ جرم مارا درگزار، ماں گناہ کارم تو عمزگار، تو نیکوکاری او مابد کر دیا جرم بے اندازہ بے حد کر دیا تیرا شان ہے فضل کرمدہ، میں وچ گفتے عیب ہزار، آمن یاد گناہ پرانے، پٹ پٹ رواں زارو زار، رات قبر دی دی نہ شکتا، سر تے کرتے باری بار، میں مسکین فرید ہاں تیرا، تو من کون بطار پار، یا رحمت للعالمین، یا سید المرسلین، یا شاہا، جیسے بھی ہیں تیسے بھی ہیں، خطاکار ہیں گناہگار ہیں، ہم کر ہیں عدلے ہیں، سیاں ایک ہی ناز ہے کہ کوچی قبلی تیرے نامے، کوچی قبلی تیرے نامے، نہ کر یار کریر، کون دو سب تین صدقے، کون فرید فقیر، یا رحمت للعالمین، اپنی اس شہزادی کا صدقہ جن کے شان اقدس کی یہ محفل سجی ہے، اپنے ان نواسوں کا صدقہ، یا رحمت للعالمین، جن سے آپ انتہائی محبت فرماتے تھے، اپنے چاریاروں کا صدقہ، اپنے ولیوں کا صدقہ، تمام سلاسل عالیہ، سفتہ چشتیہ، قادریہ، سرورتیہ، نقشبندیہ، یہ بزرگان دین کا صدقہ، یا رحمت للعالمین، نگاہ کرم، ان محفل سجادوں والوں کی نگاہ کرم، اس دنیا میں بھی نگاہ کرم اور آخرت میں بھی نگاہ کرم، اور مجھے عاجز ناقص فقیر کہ مولا اپنی بارگاہ میں یہ دعا قبول و منظور فرما، اور کبیر والا کے لوگوں کو کرم فرما، دائیں بائیں بہت سے بھائی، بہت سے بیٹے، بہت سے بزرگ دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں، مولا ان کے گھر کے جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، مولا وہ دور فرما دے، ان کو پریشانیاں بیماروں کو شفا عطا فرما دے، میرا مولا پاکستان کے حال کو پر کرم فرما دے، اور اس ملک کو دہشت گردی کی لعنت سے بچا، میرا مولا اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا، اور ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسی جس کی وجہ سے ملک میں امن قائم ہوا، اور ان کی قربانیوں کے صدقے ملک تا قیامت قائم و دائم رکھ، اور پاکستان کے خلاف نظر بد دیکھنے والے، پاکستان کے امن کو سبوتاز کرنے والوں کو مولا ناکام و ناکامیاب کر، اور ہمیں پنج ارباب کا، ہمیں اہل بیت کا، ہمیں سیدہ کائنات کا، ہمیں اصحاب رسالت مات کا، ہمیں تمام اولیاء کا سچا غلام بنا۔ میرے پاک فرید بھی فرماتے ہیں، میں فقط پیدا ہوا ہوں وسط پنجن کے واسطے، تشنہ ہے کوثر میرے ذوق دہن کے واسطے، جو محبت میں مرے غنچہ دہن کے واسطے، چادر گل چاہیے اس کے کفن کے واسطے۔ حنیف قریشی صاحب نے جو خطاب کیا تو مجھے خواجہ خواجگان حضرت خواجہ فرید سے کا یہ شعر یاد آ رہا ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں، جس کو بھی تیرے آل کے حق میں خیال ضد ملعون ہے، لعین ہے، ولد الحرام ہے، شاہ قبول کر یا نہ کر قبول، فرید تیرے در کا ادنا غلام ہے۔ یہ ساری نسبتیں، یہ ساری کرم نوازیاں، یہ ساری عنایات سب اس پنجتن پاک کے غلامی کے صدقے میں مولا نے عطا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پنجتن پاک کا غلام بنائے، اور اصحاب پاک کا غلام بنائے، اور ان مقرب اولیاء کا غلام بنائے۔ اور اللہ شاہ صاحب سادات بھی ہیں، فقیر بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، ان کے مراتب بلند فرمائے۔ حنیف قریشی صاحب جملہ اہل سنت میں جتنا بھی ہمارے علماء کرام، ہمارے جتنا بھی عاشقان رسول، جتنا بھی سارے لوگوں کو سب کو کرم فرما، بالخصوص محمد رمضان قادری صاحب اور ان کے سارے دوستوں کے لیے دعا کو، بچوں کے بھی حال پہ کرم فرما۔ میں بدنا کے بھی برمدہ، تو ہی صاحب لاج شرمدہ، زور فرید کو تیرے لے دمدہ، لگڑی سامت دوڑ نکامے۔ اللہم علینا بحرمت سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ امن کاملہ پیدا فرما، رواداری پیدا فرما، ہمانگی پیدا فرما۔ میرے مولا کریم لوگوں کے دلوں میں معرفت محمد و آل محمد اور احترام اصحاب محمد کے درجے بلند فرما۔ یا اللہم صلی صلاة کاملة وسلم سلاما تاما علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج
وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله برحم الراحمین۔ مولا کریم آخر میں ہم آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ کاروان شوق کے حسین سالار اور کاروان معرفت کے حسین میر کاروان قبلہ عامر سعید کی عمر کی طوالت اور ان کے مراتب کی وسعت میرے مولا کریم جیسے طول لامحدود ہے ویسے لامحدود فرما، اور ان کی کوششیں کاوشیں جو خانقاہی نظام کے استحکام اور بقا کے لیے ہیں میرے مولا کریم ان میں برکات پیدا فرما، ثمرات پیدا فرما، اور جمعیت کی کثرت کو ان کے ساتھ موافقت کی توفیق عطا فرما۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔